میں اپنے لوگوں کے درمیان جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے لوگوں کے درمیان جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ سینہ حاضر ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے لوگوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ سینہ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے جو شاید مجھے پاکستان کی محبت سے روکنا چاہتی ہیں، ہندوستان کو یہ پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو پاکستان کو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم بندوق سے اس نظریے کو نہیں مانتے ہیں۔ بارود کے زور پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شریف آدمی جب میرے پاس آیا ہے، اس نے ہمیشہ آپ کی بات کی ہے، غریبوں کی بات کی ہے، مجھ سے کوئی وزارت نہیں مانگی ہے۔ میں میرٹ پہ ڈپٹی کمشنر لگاؤں گا، اور اس سے میں نے صرف 2 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ کسی غریب کی نوکری نہیں بیچو گے، اور آج یہ ثابت کیا اس نے کہ آپ کو میرٹ پہ نوکریاں ملی۔ آج انتہائی زندگی کا اہم ترین دن ہے کہ کل مجھے لوگوں نے کہا، یہ جو میرے سیکیورٹی والے ہیں، انہوں نے مجھے کل کہا کہ برشور میں آپ کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا میں نے زبان کیا ہے، جس نے جو کرنا ہے میرا سینہ حاضر ہے۔ میں اپنے لوگوں کے درمیان جاؤں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے لوگوں کے درمیان جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ پھر آج صبح جب میں نے اس ڈائس کو دیکھا، یہ بلٹ پروف ہے، یہ گولی کو شاید روکتا ہے لیکن محبت کو دور کرتا ہے۔ میں آپ کے درمیان سے اٹھاؤں، میں آپ کے درمیان رہوں گا، کوئی بلٹ پروف مجھے روک نہیں سکتی ہے، آپ سے دور کوئی گولی نہیں روک سکتی ہے۔ یہ سینہ حاضر ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھے لوگوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ سینہ ان لوگوں کے لیے حاضر ہے جو شاید مجھے پاکستان کی محبت سے روکنا چاہتی ہیں۔ میں پاکستان کی محبت میں جس طرح آپ لوگ سرشار ہیں، جس طرح آج آپ نے ثابت کیا ہے، دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارے اسکول ویران کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے جلسہ گاہ ویران کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غیرت مند قوم آج آپ کو یہ پیغام دیتی ہے برشور کے اس میدان سے کہ ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستانیت سے، پاکستان کی خدمت کرنے سے، لوگوں کی خدمت کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہ سرفراز بگٹی کو روک سکتی ہے، نہ اسفندیار کاکڑ کو روک سکتی ہے، نہ انواراللہ کاکڑ کو روک سکتی ہے، اور نہ پشین کے ان دلیر غیرت مند لوگوں کو روک سکتی ہے۔ آج پشین کے برشور کے اس میدان سے ہندوستان کو بھی بڑا واضح پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ، بالخصوص بلوچستان کے لوگ، بالخصوص پشین برشور کے لوگ، کارزات کے لوگ، باغ کے لوگ مودی کی دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے۔ ہم پاکستان کی خدمت کریں گے۔ پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ سے آئے گا، سب سے پہلے ہم اپنے سینے حاضر کریں گے، اور ہندوستان کو یہ پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں؟ میں پاکستان کے سپہ سالار کو بلوچستان کے اس میدان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں ایک دلیر ہیں، آپ جس طرح غیرت مند ہیں، آپ نے جس فراست کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے، بلوچستان کے لوگ، پشین کے لوگ، برشور کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچ رہا، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں مٹھی بھر لوگ جو افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آج اس میدان سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروپیگنڈا میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہم بندوق سے اس نظریے کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانیں گے بندوق کے نظریے کو۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، ہم بندوق کے نظریے کو نہیں مانیں گے۔ اور آج میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ جو بندوق کے زور پہ ہمارا نظام بدلنا چاہتے ہیں، جو کبھی کس کے نام پر بارود بچھانا چاہتے ہیں، بارود کے زور پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے معصوم پشتونوں کا قتل مستونگ میں کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ قادر مری جہنم وصل ہو چکا، وہ جہنم وصل ہو چکے، لیکن آج ہم پوری پاکستانی قوم جو ہمیں سازش کر کے بلوچ پشتون میں لڑانا چاہتے ہیں، سنی شیعہ میں لڑانا چاہتے ہیں، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اسفند یار خان کا، آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، آپ نے آج جو مجھے عزت بخشی ہے، میں اس کا قرض نہیں ادا کر سکتا۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ شریف آدمی جب میرے پاس آیا ہے اس نے ہمیشہ آپ کی بات کی ہے، غریبوں کی بات کی ہے، مجھ سے کوئی وزارت نہیں مانگی ہے، مجھ سے کوئی مشارت نہیں مانگی ہے، لیکن مجھ سے پشین کے لوگوں کا حق مانگا ہے، مجھ سے پشین کے لوگوں کے لیے ترقی مانگی ہے، مجھ سے پشین کے لوگوں کے لیے امن مانگا ہے، مجھ سے پشین کے لوگوں کے لیے، برشور کے لوگوں کے لیے سکول مانگا ہے، ہاسپٹل مانگا ہے، پانی مانگا ہے، سڑک مانگا ہے۔ اور میں اس مرد مجاہد کو داد دیتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ آپ کی بات کی ہے، عام آدمی کی بات کی ہے، مجھ سے وزارت مشارت نہیں مانگی ہے۔ اور آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ جو محبت آپ اس کی کرتے ہیں، یہ حق رکھتا ہے اس محبت کا، آپ نے وہ حق ادا کیا ہے۔ میں آخر میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قابل فخر بیٹا دیا ہے، آپ پشتونوں کو، سب سے پہلے ہم پاکستانیوں کو، پھر ہم بلوچستانیوں کو، پھر آپ پشتونوں کو، پھر آپ کاکڑوں کو، کہ جس نے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ آپ کاکڑوں کا سب سے زیادہ نام روشن کیا۔ میں اس بات کا روئے قیامت تک گواہی دوں گا کہ جس طرح اس مرد مجاہد نے پاکستان کا کیس انٹرنیشنل فورمز پہ پریزیڈنٹ شی جو چائنا کا صدر ہے اس کے سامنے، پریزیڈنٹ پوٹن جو رشیا کا صدر ہے اس کے سامنے، اور دنیا کے بڑے لیڈروں کے سامنے جس دلیری، جس جرت اور جس بہادری سے پاکستان کا کیس لڑا، ہم سب کے لیے یہ قابل فخر ثبوت ہے۔ اور ہم اس پلیٹ فارم سے بحیثیت پاکستانی جناب انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آج برشور گریڈ اسٹیشن کے جو پیسے رہتے ہیں، جاتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اس گریڈ اسٹیشن کو انشاءاللہ تعالی آباد کریں گے، اور اس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد 73 کچے اسکولوں کا ذکر کیا اسفند یار خان آپ نے، یہ ان 73 میں سے 72 اسکول ہمارا وہ ڈپٹی کمشنر جس کا میں نے پہلے دن پشین میں کہا تھا کہ مجھے میرٹ پہ لگانے دیں، میں میرٹ پہ ڈپٹی کمشنر لگاؤں گا، اور اس سے میں نے صرف 2 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ یہ لیا تھا کہ کسی غریب کی نوکری نہیں بیچو گے، اور آج یہ ثابت کیا اس نے کہ آپ کو میرٹ پہ نوکریاں ملی۔ دوسرا میں نے کہا پشین کے سارے اسکول کھولو، اس علاقے کے برشور کے 73 میں سے 72 اسکول اس نے کھولے ہیں، وہ جو ایک اسکول نہیں کھلا، ڈپٹی کمشنر صاحب میرے کوئٹہ پہنچنے سے پہلے وہ ایک اسکول بھی کھلنا چاہیے۔ اور یہ 73 کے 73 سکول پکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اب مزید کچے نہیں رہیں گے۔ یہ 73 سکول میں پکا کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو شہید ہیں، جو بلوچستان کے شہداء ہیں، جو پاکستان کے شہداء ہیں،
اور بالخصوص الیکشن کے دن جس طریقے سے آپ کے جلسہ گاہ کو نشانہ بنایا گیا، آپ سے وہ بھائی چھینے گئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا واضح فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ آج ہمارے اس پنڈال میں موجود ہیں۔ آج میں ان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری میری ہے۔ ہم ان شہداء کے بچوں کو وہاں سے تعلیم دلوائیں گے جہاں میں نے خود تعلیم حاصل کی، جہاں ایچسن کالج لاہور میں بلوچستان کے سردار، بلوچستان کے ملک تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انشاءاللہ ان شہداء کے بچے ان سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے اور ہم ان کو ہاسٹلز میں بھیجیں گے۔ برشور میونسپل کمیٹی کا میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ برشور کو میونسپل کمیٹی بنائیں گے۔ آپ کے ڈویژن کا مسئلہ، آپ کے ضلع کا مسئلہ، آپ کے 3 تحصیلوں کا مسئلہ آپس میں جو عدالت میں ہے، جو آپ کے آپس میں اختلافات ہیں، میں سنیار خان صاحب سے تو اختیار بہت پہلے لے چکا تھا، لیکن میں نے کہا میں آ کے لوگوں سے بھی یہ اختیار لینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ اختیار دیں کہ میں آپ کا فیصلہ کروں اور آپ کے لیے آپ کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے یا آپ کے باقی تحصیل کے جو مشران ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ مسئلہ جو ڈویژن کا ہے، جو ضلعوں کا ہے، اس کو مل بیٹھ کے حل کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے مجھ سے ذکر کیا کولڈ سٹوریج کا، میں انشاءاللہ تعالی برشور میں آپ کے لیے ایک بہترین کولڈ سٹوریج بنانے کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے باغات کو نقصان نہ پہنچے۔ علاوہ ازیں جو آپ نے مجھے ایک لیویز تھانے کا کہا ایک شہید کے نام پر، بالکل اس کو آپ اس شہید کے نام پر ڈکلیئر کر دیں، حنیف شہید کے نام پر۔ اس کے علاوہ جو آپ نے برشور توبہ کاکڑی روڈ کا کہا، اس روڈ کو میں سمجھتا ہوں یہ میرے گاؤں کا روڈ ہے، یہ روڈ کی نگرانی میں خود کروں گا اور اس کو اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ تعالی نیشنل سٹینڈرڈز پہ کہ کسی ٹھیکیدار کو بے ایمانی کرنے نہیں دوں گا۔ اور سیکرٹری جو ہمارے ہیں CNW کے لال جان جعفر صاحب یہاں پنڈال میں موجود ہے، ڈپٹی کمشنر یہاں موجود ہے، کمشنر یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو یہ حکم دیتا ہوں کہ سڑک کی معیاری تعمیر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ٹھیکیدار اس میں سے پیسے نہیں کھا سکے گا۔ اور یہ جو مائنز کی الاٹمنٹ ہے، کسی کے باپ میں جرات ہے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا حق مارے، کوئی لیگل مائننگ نہیں ہونے دوں گا۔ پہلا حق یہاں کے لوگوں کا ہے، اس کے بعد یہاں کے ڈویژن کے لوگوں کا ہے، اس کے بعد بلوچستان کے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد جس بچے کے اغوا کا ذکر ہوا، اس بچے کے والد سے میں بہت بار ملتا ہوں اور میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ جب میں اس سے ملتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ آج تک وہ معصوم بچہ دہشت گردوں کے چنگل میں ہے۔ مصور کاکڑ میرا وہ اپنے بچے کی طرح مجھے لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ میرا جو بس ہوگا میں انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد آپ کا توبہ کاکڑی میں گرلز کالج ہے نہیں ہے؟ اچھا توبہ کاکڑی میں ہاسپٹل ہے نہیں ہے؟ دونوں چیزوں کا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو گرلز کالج بھی بنا کے دوں گا۔ اور آخر میں برشور کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، جس طریقے سے عوام نے اپنے اندر تخریب کاروں کا مقابلہ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ اور اسی خوشی میں انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کیا تھا، ظاہر ہے پورے قوم نے کیا تھا، میں سارے قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے عوض جس طرح آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، میں ایز اے اسپیشل فورس آپ کو 50 لیویز
بھرتی کر کے دوں گا اس سال انشاءاللہ تعالی. برسور کاریزات پیکج ہوकर برسور کاریزات پیکج اوسان و فرقلتی. اس کے علاوہ برشور کارزات اور پوستان کے لیے ایک اسپیشل پیکج کا اعلان کرتا ہوں جو میں اسفندیار خان کاکڑ صاحب سے مل کے اس کے بارے میں ہم پلان کریں گے اور وہ کام کریں گے جس سے لوگوں کی بے روزگاری میں کمی آئے, نوجوانوں کی بے روزگاری میں کمی آئے. اور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کی مائننگ ہو رہی ہے, جو آپ کے لیزز الاٹ ہو رہے ہیں, اس میں ہم اس طرح کا پلان کریں گے کہ جیسے چمالنگ میں وہاں ناصر قبائل کے لوگ, لونی قبائل کے لوگ, مری قبائل کے لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے ہم اس کی آمدن کا ایک خاص حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے لیے رکھیں گے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسفندیار صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے برشور میں عزت بخشی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے صرف اعلانات کیے یہی کام ہوں گے. میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا قرضدار ہوں, میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. اور جس طرح خان نے کہا ہے کہ برشور میرا دوسرا گھر ہے, میں برشور آتا رہوں گا, ایک بار نہیں کئی بار آؤں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا ہے ان کا افتتاح بھی اپنے ہاتھوں سے کروں گا اور معیار پہ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا.